اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نگاہ میں قوموں کے زوال کی وجوہات کے حوالے سے چوتھی وجہ اخلاقی تباہی اور فساد ہے۔ جو معاشرہ بھی اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے وہ معاشرہ ہر حوالے سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کا اقتصاد بھی برباد ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی سیاست بھی نابود ہو جاتی ہے، اور اس معاشرے کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر اخلاقی فساد، اخلاقی تباہی آ جائے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے بھی بارہا مختلف اقوام کی تباہی کی وجوہات میں سے ایک وجہ اخلاقی تباہی کو بیان کیا ہے۔ قوم لوط کی تباہی کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ اخلاقی تباہی تھی، اخلاقی گراوٹ تھی، اخلاقی پستی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قوم نابود ہو گئی۔ اگر آپ کلی طور پر اگر کسی قوم یا کسی شخص کے اخلاقی تباہی کی وجوہات اور اس کے عوامل کو اگر ڈھونڈنا چاہیں تو دو بنیادی عوامل میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ جتنے عوامل ہیں ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک داخلی عوامل ہیں۔ داخلی عوامل میں کیا ہے کہ انسان دنیا پرست ہو جائے، تو دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت میں انسان ہر گری ہوئی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر پست اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر دوسری وجہ ہوائے نفس کا، خواہشات نفس کا شکار ہو جائے، انسان اپنی انا کے سامنے تسلیم ہو جائے، اپنے عقل کے سامنے تسلیم نہ ہو بلکہ عقل کو نفس کے سامنے تسلیم کر لے، تو پھر وہ نفس، وہ ہوائے نفس، وہ خواہشات نفس انسان کو ہر برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ہر برے سے برا اقدام کرنے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے اس نفسی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ داخل انسان کے اندر سے یہ وجوہات بنتی ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر لوگ برے اخلاق کے حامل ہو جائیں۔ کچھ عوامل بیرونی عوامل ہوتے ہیں، خارجی عوامل ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ذات سے مربوط نہیں ہے لیکن اس کے معاشرے اور اس کے اطراف سے مربوط ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب کہ جس کی وجہ سے انسان اخلاقی برائیوں میں گر جاتا ہے، انسان اخلاقی کے طور پر اس کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، وہ انسان کی فیملی کے سسٹم کی کمزوری ہے۔ انسان کی فیملی اور اس کے خاندان کے اندر محبت کی کمی ہے، اس خاندان کے اندر اچھائیوں کی کمی ہے، اس خاندان کے اندر برائیوں کی طرف رغبت کا پایا جانا ہے۔ اگر ایک نظام، ایک خانوادگی اور ایک فیملی نظام اگر صحیح نہ ہو، انسان کی فیملی کا اگر نظام صحیح نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس معاشرے کے اندر، اگر کسی بھی معاشرے کے اندر اگر نظام خانوادگی، فیملی سسٹم اگر تباہ ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہے۔ اب مغربی معاشرے کو دیکھیں، آج مغربی معاشرہ اخلاقی طور پر پسترین حالت میں کیوں ہیں، اور آج خود ان کے مفکرین بھی اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم کس طرح سے اس اخلاقی گراوٹ سے نکل کر اخلاقی عروج کی طرف جا سکتے ہیں، جانا چاہیے، کیسے جائیں، اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مغربی معاشرے کا مطالعہ کریں تو وہاں پر فیملی سسٹم نابود ہو چکا ہے۔ اب میاں بیوی کا تصور نہیں ہے، باپ بیٹی کا تصور نہیں ہے، ماں بیٹے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بچے اپنے شناختی کارڈ کے اندر باپ کا نام نہیں لکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم باپ کون ہے۔ بس جب فیملی سسٹم ختم ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہر قسم کی برائی کا آنا یقینی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ فیملی سسٹم کو ختم کر دیا جائے، قباحتوں کو ختم کر دیا جائے، اسلامی اقدار کو نابود کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اخلاقی بے راہ روی عام ہو جائے، اخلاقی تباہی آ جائے۔ اخلاقی تباہی اگر ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی تو پھر اصل میں وہ معاشرہ نابود ہو جائے گا۔ تعلیم و تربیت کی کمزوری ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ نظام تعلیم کتنا کمزور ہے ہمارا، نظام تعلیم کتنا بچوں کو ہمارا اخلاقی برائیوں سے دور کرتا ہے۔ نظام تعلیم
الٹا عمل کرتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اسکول اس لیے کھولا جاتا ہے تاکہ اخلاقی بے راہ روی کو عام کیا جائے، نظام اس لیے بنایا جاتا ہے تعلیمی کہ اخلاقی بے راہ روی کو عام کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حکومتوں کا کردار اس کے اندر بہت مہم ہے۔ حکومتوں کی کمزوری کی وجہ سے، حکومتوں کی بے توجہی کی وجہ سے، مثلاً ان کے لیے مہم نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو رہی ہے، اخلاقی گراوٹیں آ رہی ہے، اخلاقی پستیاں آ رہی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اس وجہ سے بھی معاشرے کے اندر اخلاقی برائیاں عام ہو رہی ہے۔ اور ایک اور وجہ وہ ثقافتی الغار ہے کہ جو مغربی ممالک کی طرف سے ہمارے ممالک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر انجام دیا جاتا ہے، وہ اپنی ثقافت کو اور اپنے اس گندے کلچر کو ہمارے معاشرے کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہر طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، مختلف حوالے سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں تاکہ اس مغربی ثقافت کو ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا جائے۔ یہ واقعاً شیطانی سازشیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک معاشرے کو تباہی اور نابودی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جوانوں کی ضرورتوں کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک جوان کو جوانی کی عمر میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، شہوات کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے روزمرہ کی ضرورتوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے روحانی اور مادی دونوں ضرورتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہم اگر جوانوں کی روحانی اور مادی ضرورتوں کو مہیا کرے تو پھر معاشرے کے اندر جوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے، جوان کبھی بھی خود سے چاہ کر اخلاقی تباہی کی طرف نہیں جائیں گے، اخلاقی گراوٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں جوانوں کی ضرورتوں کو پورے کرنے کی ضرورت ہے، جوان کی روحانی اور مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب معاشرے کے اندر اخلاقی برائیاں عام ہو جاتی ہے تو پھر اس کے منفی اثرات کتنے ہیں؟ آپ اس کے منفی اثرات کو دیکھیں۔ سب سے بڑا جو منفی اثر ہے وہ یہ کہ گمراہی آ جاتی ہے، ضلالت آ جاتی ہے معاشرے کے اندر، ہدایت گم ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوائے نفس انسان کو خدا کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، خدا کے راہ سے دور کر دیتا ہے، راہ ہدایت سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ دوسری آفت جو معاشرے کے اندر اخلاقی تباہی آنے کی وجہ سے آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل آفت زدہ ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، انسان کے عقول کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آفت العقل الہوا، عقل کی آفت ہوائے نفس ہے، عقل کی آفت اخلاقی گراوٹ ہے، عقل کی آفت اخلاقی تباہی ہے۔ تیسرا اثر معاشرے کے اوپر جو کرتا ہے وہ یہ کہ زندگی سے، لوگوں کی زندگی سے آرام اور سکون کو چھین لیتا ہے، انسان کو سکون فراہم نہیں ہوتا۔ خود امیر المومنین ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ الہوا اس المحن، ہوائے نفس، اخلاقی برائیاں، ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی پیروی مشکلات اور سختیوں کی بنیاد ہے۔ آج مغربی معاشرے کے اندر اگر سکون نہیں ہے، در حالانکہ اقتصادی طور پر انہوں نے دنیا میں پہلا نمبر پایا ہے، دنیا میں مغربی ممالک سے بڑھ کر کسی نے ترقی نہیں کی ہے، علمی طور پر ان سے بڑھ کر کسی کی ترقی نہیں ہے، لیکن ان تمام ترقیوں کے باوجود، ان تمام پیش رفتوں کے باوجود کیوں آج مغربی ممالک کے اندر لوگ ایک لمحے کے سکون کے لیے ترستے ہیں، ایک لمحے کی ہنسی کے لیے ترستے ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر انہوں نے آزادی کے نام پر، حقوق انسان کے نام پر، حقوق نسوان کے نام پر اتنی اخلاقی برائیاں عام کر دی۔ اب ایک انسان کے لیے تھوڑا سا سکون کا سانس لینے کے لیے بڑی تگودو کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بڑے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتے ہیں، جبکہ آپ اور میرے لیے کتنا بڑا کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ ہم نماز پڑھیں تو سکون حاصل کر لیتے ہیں، ہم روزہ رکھیں تو سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ واقعاً یہ خدا کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اور وجہ کہ ایک اور اثر کی جو معاشرے کے اوپر پڑتی ہیں وہ کہ جس سے ہم آج بھی دوچار ہیں، وہ کیا ہے؟ مختلف بلاؤں کا آ جانا اور ایک ایسی بیماریوں کا پھیل جانا کہ جس کا کبھی سابقہ نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر فحشا عام ہو جائے،
فحشا اگر عام ہو جائے، برائیاں عام ہو جائیں، اخلاقی برائیاں عام ہو جائے، تو پھر اس معاشرے کے اندر ایسی بیماریاں آ جاتی ہے، ایسی بلائیں آ جاتی ہے کہ جس کا کبھی پہلے کوئی سابقہ نہیں تھا۔ بس اب دیکھیں، خداوند عالم کے دی ہوئے اخلاقی اصولوں کی اگر ہم رعایت نہ کریں تو انسانی معاشرے کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور انسانی معاشرہ کس تباہی کے دانے پر جا کر پہنچ جاتا ہے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اخلاقی تباہیوں سے بچا کر رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔